الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز سے بلند مل کے درود شریف پڑھیں گے۔ الصلاۃ وعلی آلک وصحابک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ خالق کائنات کے فضل و کرم سے میں اور آپ ادارت القرآن کے ہفتہ وار درس قرآن میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے اور ہمیشہ ادارت القرآن کے ساتھ منسلک رہ کے اپنی آخرت کی اپنی قبر کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال رب کعبہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے اور ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان بندوں کی تعریف کی جو کائنات میں ہر شے سے بڑھ کر ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے ایمان لانا، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ انسان مسلمان ہو، ایمان والا ہو، مومن ہو، اور اس کے بعد دوسری بات ہے اشد حبا للہ، شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کی جائے۔ یہ حق ہے بندے کے اوپر کہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق و مالک کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کی جائے۔ آج کی گفتگو کا موضوع بھی محبت الہی ہے۔ اللہ سے محبت کی لذت کیا ہے؟ اللہ سے پیار اور محبت کا مقام، رتبہ اور منصب کیا ہے؟ اسی پر چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالی سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز، مال دولت، دھن، ہر شے سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے، ان کو رب نے ایمان والا فرمایا۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ نہ اللہ کی محبت ہر کسی کے نصیب میں ہوتی ہے، اور نہ اللہ کے رسول کی محبت ہر دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی اتارتا ہے۔ ہر دل میں عشق مصطفیٰ بھی نہیں آ سکتا، اور ہر دل کے اندر محبت الہی بھی نہیں آ سکتی۔ حضور علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ فرما تھے، اور حضور نے گورے گورے ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگنا شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور بڑی خوبصورت دعا فرما رہے تھے، بڑی حسین دعا، اور رب کا محبوب رب سے مانگ کیا رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے رب ہی کو مانگ رہے ہیں۔ انداز کیا تھا؟ اللہ کرے وہ یاد ہو جائے دعا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ حضور علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہوں گے وہ دعا کتنی اہم ترین اور کتنی حسین اور خوبصورت ہوگی۔ ہاتھ اٹھائے حضور علیہ السلام نے عرض کیا مولا اللہم انی اسألک حبک
اللہم انی اسألک حبک، اللہم انی اسألک حبک، اے میرے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، میرے مولا مجھے اپنا پیار عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ اور یہ حضور علیہ السلام تکرار فرما رہے ہیں، بار بار یہ دعا کر رہے ہیں۔ کون آمینہ کے چاند، کون رب کے محبوب، کون جن کی خاطر رب نے پوری کائنات کے نظام کو سجایا، بنایا، سنوارا۔ حضور علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، مولا مجھے اپنی محبت نصیب فرما، اپنا پیار دے۔ یہ مانگا کریں آپ بھی اور میں بھی، اللہ سے مانگا کریں رات کی تنہائیوں میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما۔ رب کی اور رب کے محبوب کی محبت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ اللہ ہر کسی کی گود میں، ہر کسی کے دل میں، ہر کسی کے سینے میں نہیں دیتا۔ یہ بڑے خوش نصیب اور مختصر لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ کامل انعام سے نوازتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا انعام اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ اب جب دیکھیں کہ رب سے پیار ہوگا، اگر رب مل گیا تو جنت پیچھے رہے گی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ جنت مانگنی چاہیے یا جنت والا مانگنا چاہیے؟ فرمایا اگر گھر والا تمہارا بن جائے تو گھر بھی تمہارا ہی ہوا کرتا۔ تو رب سے رب کو مانگو، اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگو، اللہ کے پیار کو مانگو، اللہ کے عشق کو مانگو۔ جب رب سے محبت کا رشتہ قائم ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامل محبت کا رشتہ مضبوط ہو گیا تو پھر جنت بھی جو ہے وہ تمہیں عطا کر دی جائے گی، اور دنیا کی تمام دولتیں، منصب، شہرت، عزتیں، ہر چیز آگے بڑھ کر تمہارا استقبال کرے گی اگر تمہیں رب سے پیار ہو گیا۔ اللہ کرے آپ سب کو ہو جائے، اور آپ کے صدقے اللہ مجھے بھی اللہ کا سچا سچا پیار نصیب فرمائے۔ اللہ کی محبت یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ تو لباس مجاز میں۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں نہیں کر سکتا، ہر کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، بس آپ ویسے ہی شعر کا مزہ لیجئے۔ کہا کہ کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ تو لباس مجاز میں، میرے لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ میرے لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک سنیے، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے گا اللہ انعام کیا دے گا؟ اللہ اسے ایمان کی لذت محسوس کروائے گا۔ اسے ایمان کی لذت مل جائے گی جو اللہ سے پیار کرے گا، اللہ سے محبت کرے گا، اسے ایمان کی لذت۔ اور جب ایمان کی لذت مل جائے تو کائنات سنور جاتی ہے، زندگی سنور جاتی ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے، زندگی سدھر جاتی ہے، گناہوں کی دلدل سے انسان نکل کر نیکیوں کی بستی کا مسافر بن جاتا ہے۔ جب انسان کو اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق نصیب ہو جاتا ہے اور پھر ایمان کی لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، جب ایمان کی لذت مل جائے تو پھر سجدے بھاری نہیں لگتے، پھر درس قرآن میں آنا مشکل نہیں لگتا، پھر نیکی کرنا، جھوٹ چھوڑنا، چگلی چھوڑنا، غیبت چھوڑنا، بہتان چھوڑنا، لڑائی جھگڑے چھوڑنا، گناہوں کو ترک کرنا یہ بہت بڑی چیز نہیں لگتی۔ پھر رات کے سجدے اوکھے نہیں لگتے، رات کو بستر چھوڑ کر مصلی پہ بیٹھنا یہ انسان کو مشکل نہیں لگتا اگر اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کا پیار سینے کے اندر آ جائے تو خالق کائنات ایمان کی لذت عطا کر دیتا ہے۔ اور جب ایمان کی لذت مل جاتی ہے تو پھر انسان کا کمر لگانے کو بستر کے ساتھ دل ہی نہیں کرتا،
دل کرتا ہے یار سے باتیں کرتا رہوں، پیشانی سجدے میں ہو اور رات گزر جائے، جب ایمان کی لذت مل جاتی ہے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مولا تیری رات چھوٹی ہے، فاطمہ کا سجدہ ابھی ایک مکمل نہیں ہوتا رات ختم ہو جاتی۔ ایمان کی لذت، آواز تھوڑی سی کم کریں، ایمان کی لذت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ سے مانگا کریں اللہ ایمان کی لذت عطا فرما، ایمان کی لذت عطا فرما۔ اور جب ایمان کی لذت مل جاتی ہے تو انسان کی پیشانی سجدے میں ہوتی ہے، اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے، لطف آ رہا ہوتا ہے، اور سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو سامنے کعبہ نظر آتا ہے۔ جب انسان کو ایمان کی لذت مل جائے تو گناہ کرنے مشکل ہوتے جاتے ہیں اور نیکیاں کرنی آسان ہو جاتی ہیں جب ایمان کی لذت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ مخزمی ایک درویش صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد نبوی میں بلند آواز میں ذکر کر رہے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ نے سخت لہجے میں فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ مخزمی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تجھے پتہ نہیں کہ پاس کوئی بیٹھا ہو، وہ تلاوت قرآن کر رہا ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی سویا ہو تو بلند آواز میں ذکر نہیں کرتے، تو اتنی بلند آواز میں ذکر کر رہا ہے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت عبداللہ مخزمی درویش صحابی تھے اور آپ ایک ستون کے پاس بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے۔ اب اللہ کی محبت میں روتے جا رہے ہیں کہ مولا میں تو تیری محبت میں ذکر اللہ کر رہا تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ڈانٹ دیا، مولا میں تیری محبت میں لگا تھا۔ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے اور حضرت عبداللہ مخزمی کو روتے ہوئے دیکھا اور فرمایا کہ بتاؤ کس نے میرے عبداللہ مخزمی کا دل دکھایا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کر رہا تھا، فاروق اعظم اچانک آ گئے، انہوں نے مجھے شریعت کا حکم سنایا، میں جو ہے وہ رونا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ عمر کو۔ حضرت فاروق اعظم کو بلایا گیا اور حضور علیہ السلام نے میٹھے جلال کے ساتھ فرمایا عمر عبداللہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ عبداللہ سے محبت کرتا ہے، یہ جس انداز میں بھی ذکر کرتا ہے اسے کرنے دو اور آج کے بعد اسے منع نہ کرنا۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی محبت کائنات کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر لوگ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، لوگ بھی محبت کرتے ہیں، اور خالق کائنات کی محبت یہ انسان کو رتبہ دیتی ہے، مقام دیتی ہے، شان دیتی ہے، عزت دیتی ہے، منصب دیتی ہے، شہرت دیتی ہے، سکون دیتی ہے، قرار دیتی ہے، چین دیتی ہے، نکھار دیتی ہے، بلند و بالا کر دیتی ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ ہر کسی کو یہ نہیں دیتا، یہ ہزاروں میں سے چند کو اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے اپنی محبت سے، اور جب یہ محبت دل کے اندر موجزن ہو جاتی ہے تو پھر نشہ جو ہے وہ قبر تک اور قبر سے لے کے قیامت تک اللہ کی محبت کا نشہ اتر نہیں سکتا۔ کیسا نشہ ہے، کیسا نشہ ہے، سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی دولت سے نوازا تھا، اور ویسے بھی نبی اور کئی لاکھ کئی ہزار نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، فرشتوں نے عرض کیا کہ مالک و مولا ابراہیم ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہتے ہیں، تیری یادوں میں تیری محبت کے گن اس لیے گاتے ہیں کہ تو نے ابراہیم کو بہت زیادہ کثیر تعداد میں مال، درہم، دینار، گائے، اونٹ، بھیڑ، بکریاں، مال و زر سے نوازا ہے، اس وجہ سے ابراہیم تیرے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرا ابراہیم مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میں نے مال سے، شہرت سے، عزت سے، منصب نبوت سے نوازا، یہ تو حقیقت ہے، لیکن میرا ابراہیم مجھ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، نہیں اپنا تو جا کر کے آزما کر دیکھ لو، فرشتے آسمانوں سے اترے زمین پر
اور دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلوہ فرما ہیں، ایک پہاڑ کی چوٹی پر دو فرشتے انسانی شکل کے اندر اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اب اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ اب ان پہاڑوں کی چوٹیوں کے ساتھ اللہ کے ذکر کی آواز ٹکرائی، ذکر کرنے والے فرشتے اور بھیجنے والا رب العالمین، اور جس کی طرف بھیجا، جو ذکر سننا چاہتا تھا، جو اللہ سے محبت کرتا تھا، وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ۔ اب ذکر کا انداز کیسا ہوگا؟ کرنے والے فرشتے، سننے والے نبی ابراہیم علیہ السلام، بھیجنے والا خالق کائنات۔ فرشتوں نے انسانی شکل کے اندر دو مردوں کی شکل میں پہاڑوں پر اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے حجرہ پاک سے، اپنے مقام سے جو ہے وہ باہر آئے، اور آ کر کے دیکھا تو کوئی ذکر کرنے والا ذکر کر رہا ہے۔ آپ جھوم اٹھے، اللہ کی محبت میں غشی کا دورہ آیا، زمین پہ تشریف لائے، ہوش میں آئے تو انہی دو بندوں کو کہا کہ مجھے اللہ کا ذکر دوبارہ سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم بغیر معاوضے کے ذکر نہیں سنائیں گے، تو کیا دے سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا لینا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ اپنی گائے جو ہے یہ ہمیں دے دو۔ مختلف روایتیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ساری گائیں دیں، مگر مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ دوبارہ ذکر شروع کیا، نشہ دوبارہ جو ہے وہ چڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائے، ہوش میں آئے، پھر ان کو کہا کہ مجھے اللہ کا ذکر دوبارہ سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہا یہ سارے اونٹ لے جاؤ۔ اور وہ اونٹ کوئی 2 4 5 10 اونٹ نہیں تھے، بلکہ علماء نے لکھا سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ، سینکڑوں کی تعداد میں گائیں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں۔ اب جو ہے وہ اونٹ دے دیے، دوبارہ انہوں نے ذکر شروع کیا، پھر دوبارہ آپ پر وجد طاری ہوا، زمین پہ تشریف لائے۔ تیسری مرتبہ ہوش میں آئے تو نبی ہوش میں ہی ہوتا ہے، ظاہری طور پہ وجد سے باہر آئے، اور پھر کہا کہ مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ تو انہوں نے کہا اب کیا دو گے؟ کہا ساری بکریاں لے جانا، مگر مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ تیسری مرتبہ ذکر جب شروع کیا تو پھر آپ پر وجد طاری ہوا، پھر کہا کہ مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے اپنا گائے بھی دے دی، تو نے جو ہے وہ اونٹ بھی دے دیے، بکریاں بھی دے دی، اب تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کا ذکر سناؤ، یہ محبت کی بات سنا رہا ہوں۔ آج تو 10 روپے خرچ کرنا مسلمان کے لیے مشکل ہے، آج مسجد کے لیے، اللہ کے لیے، غریب کو دینے کے لیے، کسی یتیم کی مدد کے لیے، اللہ کی راہ میں جان دینا، مال دینا، سارے کا سارا کئی 100 کئی ہزار بکریاں اور بھیڑیں اور اونٹ اور یہ خچر، یہ چیزیں دینا تو درکنار آج کا مسلمان 1 گھنٹہ بھی رب کے لیے نہیں نکال سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں بھیڑ اور بکریاں چرانے کے لیے کوئی چرواہا چاہیے، میں تمہاری بھیڑ بکریاں چراؤں گا، مگر مجھے اللہ کا ذکر دوبارہ ضرور۔ سارا کچھ دے دیا، کچھ بھی پاس نہیں رکھا، اور وہ دونوں فرشتے اپنا سجدے میں گرے، کہا مالک و مولا، واقعی جو ہے وہ خلیل کا لقب پانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ نے خلیل اللہ کا لقب ایسے نہیں دیا، خلیل کا معنی ہوتا ہے گوڑا دوست، گہرا دوست۔ مالک و مولا یہ گہرا دوست کہلانے کے حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے سب کچھ لٹا کر بھی جو ہے وہ بس نہیں کی، بلکہ تیری محبت میں، تیرے عشق میں یہ چرواہے تک بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو خالق کائنات اس دل کے اندر پیار داخل کرتا ہے جس دل کو اللہ نے پاکیزہ بنایا ہو، جس دل کو، جس جسم کو داخل جنت کرنا ہو، خالق کائنات اپنی محبت اس کو عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم کی باری آتی ہے۔ جب انسان رب کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ ابراہیم بن ادہم اپنے گھر میں، محل جیسا گھر، شاہی گھر ہے، اور بستر پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔
اچانک جو ہے وہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ابراہیم بن ادہم یہ اللہ کے ولی ہیں، بڑے امیر کبیر اور شاہی زندگی گزارنے والے، شاہانہ انداز کے ساتھ اپنے شب و روز گزارنے والے، اپنے نرم ریشمی بستر پر جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور تسبیح پھیر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اچانک چھت پہ چلنے کی آواز آئی تو ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو کہا کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا، ہم اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم کہنے لگے تمہیں عقل نہیں، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، بھلا اونٹ چھت پہ کیسے چڑھ گیا؟ اونٹ کا کام چھت پر کیا ہے؟ تو کہنے والے نے، آواز دینے والے نے کہا او ابراہیم، اگر اونٹ کا کام چھت پر نہیں تو نرم بستروں پر رب کی محبت بھی نہیں مل سکتی۔ بستروں پر بیٹھ کر نرم ریشمی لباس کے ساتھ اور ریشمی جو ہے وہ بستروں پر، گدیلوں پر اور جو ہے وہ پلنگوں پر بیٹھ کر اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم بن ادہم باہر نکلے اور اسی رات آپ نے ہر آسائش کو چھوڑ دیا، عالی شان لباس اتارا اور سادہ لباس پہنا، اپنا محل چھوڑا، ہر چیز چھوڑ کر اللہ کی محبت کے لیے آپ جو ہے وہ اپنا دریا کی طرف اور جنگل کی طرف آپ نے جو ہے وہ سفر شروع کر دیا۔ اللہ کی محبت کے اندر گم ہو گئے، دن رات ذکر اللہ شروع کر دیا، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل لگا لیا، اللہ کی محبت کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزارنا شروع ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، کچھ عرصہ گزرا تھا، کچھ وقت گزرا تھا، آپ دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنے کپڑے سی رہے تھے، پیوند لگے ہوئے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، پھٹی پرانی پگڑی پہن کر دریا کے کنارے بیٹھے ہیں۔ ایک آپ کا وزیر تھا اس دور میں، جس دور میں آپ شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا بادشاہ تھے، بعض نے کہا نہیں بادشاہ نہیں تھے، بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ اس دور کا وزیر گھوڑے پر بیٹھ کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ابراہیم بن ادہم جو شاہی دسترخوان پر بیٹھ کے 20 کھانے کھاتا، جو شاہی لباس پہنتا، شاہی محل کے اندر رہتا، آگے پیچھے پروٹوکول اور باوقار زندگی گزارتا، آج چیتھڑے پہن کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر دریا کے کنارے بیٹھا ہے۔ اس نے جو ہے وہ چھلانگ ماری گھوڑے سے، قریب آیا، کہنے لگا ابراہیم تجھے فقر اختیار کر کے، فقیری اختیار کر کے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیا ملا؟ تیرے بدن پر شاہی لباس ہوا کرتا تھا، آج پھٹا پرانا لباس ہے، آج ایک وقت کی روٹی کے لیے تو ترس رہا ہے، تیرے سامنے شاہی دسترخوان تھا، تو نے سب کچھ چھوڑ دیا اور یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا میاں جا اپنا کام کر، میں جس حال میں ہوں اس حال میں جو ہے وہ میں خوش ہوں، لہذا چلا جا، لوٹ جا۔ اس نے کہا نہیں، اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ نہیں بتاؤ گے ملا کیا۔ آج بھی اس دور میں بھی ہر کوئی کہتا ہے کہ ملا کیا، نمازیں پڑھی تو ملا کیا، فلاں کام کیا تو ملا کیا، درس قرآن میں گئے تو ملا کیا، فلاں عالم کی صحبت اختیار کی تو ملا کیا۔ دنیا میں ملے نہ ملے، آخرت میں ضرور ملے گا۔ اور رب نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے کہ رب تھوڑے سے چھوٹا عمل بھی قیامت کے دن ظاہر کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلام حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا فقیر دکھایا نہیں کرتے، لہذا چلا جا، جو کچھ بھی دیا بس شکر اللہ کا۔ اس نے کہا نہیں، میں دیکھوں گا کہ آپ کو رب نے عطا کیا کیا۔ اتنا کچھ کھونے کے بعد کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملنا چاہیے تھا۔ آپ جس سوئی کے ساتھ کپڑے سی رہے تھے وہ دریا میں ڈالی، حکم دیا مچھلیوں کو، فرمایا کہ میری سوئی واپس کرو۔ اب آپ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ سوئی لا کر دو، ہر مچھلی اپنے منہ کے اندر سونے کی سوئی ڈال کر حاضر ہو گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں سونے کی سوئیاں ڈال کر منہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر کے پیش کر دی، حضور میری سوئی قبول کریں۔ دوسری کہنے لگی میری، فرمایا تمہاری سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے اپنی سوئی چاہیے، لہذا یہ واپس لے جاؤ، سونا تو چھوڑ کے میں آ گیا، اب سونے کی ضرورت نہیں، میری اپنی سوئی واپس کرو۔ جو مچھلیوں کی ملکہ تھی، شہزادی تھی، بڑی تھی، سردار تھی،
وہ حضرت ابراہیم بن ادہم کی سوئی اپنے منہ میں لا کے بارگاہ ابراہیم بن ادہم میں پیش کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے وہاں تاریخی جملے فرمایا سن وزیرا، جو رب کا، جو خدا کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ جو رب کا بن جاتا ہے پھر ساری کائنات، ساری دھرتی، ہر شے کو رب اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے جو رب کا بن جاتا ہے۔ ہم تو کبھی بنے ہی نہیں، بن کر تو دیکھیں، ساری کائنات آپ کا ادب کرے گی، ساری کائنات آپ کے سامنے لف جائے گی اگر ہم خدا کے بن گئے۔ ہمیں بننا ہی نہیں آتا، ہم تو مطلبی ہیں، ہم تو خدا کو سجدہ بھی مطلب سے کرتے ہیں۔ ہم تو دیگیں جو ہے وہ اس طرح منت مانتے ہیں فلاں کام ہو جائے 2 دیگیں دوں گا، فلاں کام ہو جائے، سمجھتے ہیں کہ جتنا کام زیادہ کریں گے اتنی جلدی کام ہوگا، میں 100 نفل پڑھوں گا اگر یہ کام ہو جائے۔ 2 نفلوں کی نیت کر لیتا، اللہ کو تیرے نفلوں کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، اپنے اوپر بھی وزن ڈالا، 100 نوافل پڑھوں گا، اب پڑھتا رہا 100 نوافل، تیرے 100 نوافل سے رب کا رتبہ نعوذ باللہ بڑھ جائے گا۔ ہم جس طرح بندے کو کہتے ہیں نا، جس طرح دنیا میں رشوت دی جاتی ہے نعوذ باللہ، کہ 1000 روپیہ دیا جائے تو بندہ اور طرح سے بات سنے گا، اگر 5000 دیا جائے تو اور طرح سے سنے گا، 1 لاکھ دیا جائے تو اور طرح سے سنے گا۔ ہم نے نعوذ باللہ اپنی کھوپڑیوں کے اندر، دماغ کے اندر یہی سوچ لیا رب کے بارے میں بھی نعوذ باللہ 2 نفل پڑھیں گے تو شاید کام نہ بنے، چلو 100 کی نیت کر لیتے ہیں، کام بن جائے گا۔ 1 دیگ سے کام نہیں چلے گا، چلو 2 دیگوں کی، 4 دیگوں کی نیت کرتا ہوں۔ رب بے نیاز ہے ان چیزوں سے، رب کو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت، نہ ہماری دیگوں کی ضرورت، اور نہ ہی ہماری نیکیوں کی ضرورت۔ جس نے جو نیکی کرنی ہے اس نے اپنا پلہ بھاری کرنا ہے، اس نے اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے نیک اعمال کی، یاد رکھیے رب کو ضرورت نہیں ہمارے اعمال کی، لہٰذا رب سے اگر کرنا ہے تو پیار کیجئے، ٹوٹ کے محبت، اشد حبا للہ، ٹوٹ کے محبت، شدید محبت کی جائے اللہ سے، ہر شے سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، مال سے زیادہ، گھر سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں مسند امام احمد بن حنبل میں، بڑی خوبصورت حدیث پاک، اور یہ اتنی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ آپ کی اور میری زندگی کی آدھی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے دل اس قدر جو ہے وہ دنیا کے گرویدہ بن چکے ہیں کہ حدیث پاک کا بھی اثر ہمارے دلوں پہ نہیں ہوتا۔ اتنی اعلیٰ ترین، ہر حدیث اعلیٰ، لیکن ہمارے لیے اتنی اعلیٰ ترین جو ہے وہ ہمیں سکون اور قرار دینے کے لیے اور بہت ساری مشکلات سے نکالنے کے لیے حدیث پاک سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے نہ دوڑ، دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے نہ دوڑ، دنیا تجھ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتی، تو ایک خدا کو راضی کر، اللہ ساری مخلوق کو تیرے بوئے پہ کھڑا کر دے گا، تیرے دروازے پہ کھڑا کر دے گا۔ ایک رب کو راضی کر۔ بیٹی کی شادی کرنے والا 10 لاکھ کا کھانا بنا کر، مٹن بنا کر، بریانیاں، قورمے بنا کر جو ہے وہ پیش کرتا ہے تاکہ لوگ راضی ہو جائیں، آنے والے راضی ہو جائیں، اور یہ کھانے والے، پینے والے مٹن بھی کھا گئے، قورمہ بھی کھا گئے، بریانی بھی کھا گئے، کسٹرڈ بھی کھا گئے، ہر چیز کھانے کے بعد میں اسرائیل کی بدبختوں کی کوک پی کر ڈکار مار کر کہتے ہیں اتنی شوخیاں مارنے کی کیا ضرورت تھی، سادہ کر لیتا، مٹن کی بجائے چکن کر لیتا۔ دنیا راضی نہیں ہو سکتی۔ ایک استاد ساری زندگی شاگرد کو پڑھاتا رہے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا رہے، اسے منہ میں لقمے علم کے دے دے کر پالتا رہے، جوان کرتا رہے، ایک غلطی ہو جائے استاد سے، ساری زندگی کے احسانات استاد کے دفن کر کے اس ایک غلطی کی وجہ سے یہ ساری زندگی کے لیے استاد سے ناراض ہو کر پیچھے دوڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے نہ دوڑو، بیوی کو راضی کرو گے تو بچے ناراض، بچوں کو راضی کرو گے تو بیوی ناراض،
کبھی ماں باپ ناراض، کبھی رشتہ دار ناراض، کبھی پڑوسی ناراض، کبھی اس کو راضی کرو، کبھی اس کو راضی کرو۔ ان چکروں سے نکلو، کل خدا کو راضی کرو۔ رب کو راضی کرو تو رب کیا کرے گا؟ رب ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں ڈھیر کر دے گا اور تیرے دروازے پہ لا کر کے ساری مخلوق کو کھڑا کر دے گا اور سب کو راضی کر دے گا اگر خدا راضی ہو گیا۔ اور اگر ان کو راضی کرتے رہے، ایک باپ اپنے گھر میں کیبل لگاتا ہے، ڈش انٹینا لا کے دیتا ہے اور فلموں کی سیڑیاں لا کے دیتا ہے اور مہندی کی رسومات کرتا ہے اور دیگر گناہوں کا بازار گرم کرتا ہے، تو میں نے کہا کہ جناب آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا بچے راضی ہو جائیں۔ میں کہا بابا جو مرضی کر، بچوں کی آخری سے آخری سے آخری سے آخری خواہش بھی کر دے، تیری اولاد تجھ پہ راضی نہیں ہوگی، تو ان کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ اور رب کا حکم ہے، رب کے حبیب نے فرمایا کہ اگر بندے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ اس بندے کو اس بندے پر مسلط کر دے گا۔ یاد رکھیں یہ بات، اولادوں والے ذہن میں باندھ لیں کہ اگر کوئی بندہ اولاد کے لیے رب کی نافرمانی کرے گا، رب اسی اولاد کو مسلط کر دے گی اس باپ کے اوپر، وہ اولاد پھر بڑے ہو کر باپ کا گریبان پکڑے گی۔ اگر اولاد کی خاطر خالق کی نافرمانی کی، بندوں کی خاطر اگر خالق کی نافرمانی کی، پھر رب ان کو مخالفت میں کر کے تیرے سامنے کھڑا کرے گا اور پھر وہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو کرتا کیا گیا؟ تو نے احسان کیا، ساری زندگی تو نے اپنا خیال رکھا، ہمارا تو خیال ہی نہیں رکھا۔ اولاد پھر ماں باپ کو بولے گی۔ یہ دو حدیثیں اگر آپ یہ یاد کر لیں اور میں یہیں پر خطاب ختم کر دوں تو آج کی سب سے قیمتی ترین دو حدیثیں، ایک حدیث میں نے پہلے بیان کر دی، دنیا کو راضی نہ کرو، اکیلا رب کو راضی کرو، دنیا تم سے کبھی راضی نہیں ہوگی، اپنے رب کو راضی کرو، رب ساری مخلوق کو تیرے دروازے پہ کھڑا کر دے گا۔ اور دوسری کون سی تھی جی؟ بندے کے لیے اگر رب کی نافرمانی کرے گا تو رب اس بندے کو اس بندے پر مسلط کر دے گا۔ اگر بندہ، یعنی سادہ لفظوں میں سمجھاؤں تو بندہ اولاد کی خاطر رب کی نافرمانی کرے، ان کو فلمیں دیکھنے کی اجازت دے، ڈرامے دیکھنے کی اجازت دے، بے حیائی کی اجازت دے، یا دیگر جھوٹ کی اجازت دے، یا دیگر معاملات ان کے لیے کرے، اور جو ہے وہ کہے کوئی بات نہیں جی اب بچے راضی ہو جائیں، وہ شادی کون سی روز روز ہونی ہے، بچوں کا راضی ہونا تو لازمی ہے۔ اب پھر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ اس کو سزا کیا دے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ اسی بچے کو، اسی اولاد کو رب اس باپ پر مسلط کر دے گا، باپ نیچے چلا جائے گا اور بیٹا مسلط ہو جائے گا، حاوی ہو جائے گا اور باپ کی پکڑ کرے گا، پکڑ رب کروائے گا۔ یاد رکھیے کبھی بھی مخلوق کے لیے خالق کی نافرمانی نہیں کرنی، کبھی بھی مخلوق کے لیے خالق کی نافرمانی، کبھی بھی مخلوق کے لیے خالق کی نافرمانی، کبھی بھی مخلوق کے لیے، لفظ یاد کریں، کبھی بھی مخلوق کے لیے خالق کی نافرمانی، چاہے بھائی ہے، چاہے بہن ہے، چاہے ماں ہے، چاہے باپ ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے بیٹی ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اقربا میں سے ہیں، کوئی بھی ہے، کوئی مخلوق، کسی مخلوق کے لیے بھی خالق کی نافرمانی نہیں کرنی، ورنہ رب اسے مسلط کر دے گا ہم پہ۔ یہ سزا ملتی ہے مخلوق کی خاطر خالق کی نافرمانی کرنے والوں کو، رب یہ سزا دیتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے نہ دوڑو، کوئی راضی نہیں ہو سکتا، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنے مرضی احسانات کر لیں، لیکن دنیا راضی نہیں ہو سکتی۔ راضی ہو سکتا ہے تو رب دو آنسوؤں سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے سوکھا راضی کرنا رب کو ہے۔ دو آنسو بہا، سچے دل سے توبہ کر اور راہ راست پر آ جا، اپنی زندگی گناہوں کی اس کو چھوڑ چھاڑ کر نیک اعمال کا عزم مصمم کر، پکا ارادہ کر، رب کی بارگاہ میں دل سے آ جا۔ جب تو دل سے آ جائے گا رب تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، مان جائے گا۔ لیکن دنیا راضی کرنے کے پیچھے نہ دوڑ،
دنیا تجھ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتی، تو ایک خدا کو راضی کر، تو ایک خدا کو راضی کر، تو خدا کیا کرے گا؟ ساری مخلوق کو تیرے دروازے پہ کھڑا کر دے گا۔ اور ہمارے بزرگوں نے ایسے ہی کیا، اللہ کو راضی، اللہ کی محبت میں گم ہو کر اپنی زندگیوں کو گزارا، اپنے دل کو پاکیزہ رکھا، اپنے آپ کو ستھرا رکھا، اعلیٰ ترین بہترین زندگی گزاری۔ حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ، آپ کو تیر لگا، صحابہ نے تیر نکالنے کی کوشش کی لیکن تیر نکل نہیں رہا تھا۔ حیدر کرار فرمانے لگے کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، سجدے میں جاؤں تو پھر یہ تیر جو ہے وہ کھینچ کر میرے پہلو سے، پنڈلی سے نکال لینا۔ اب جو ہے وہ حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ سجدے میں گئے، صحابہ نے پنڈلی سے کھینچ کر تیر باہر نکالا۔ اب آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد مڑ کے پوچھا کہ تیر نکل گیا کہ نہیں نکلا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور تیر تو نکل گیا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا میں تو اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہمارے بزرگوں کے ایسے سجدے، اور ہم سجدے میں حساب و کتاب کر رہے ہوتے ہیں، سجدے میں رشتہ داروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، سجدے میں باتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ بات کی، اب اس کو ٹکا کے یہ جواب دوں گا۔ یہ نماز میں سوچ رہے ہوتے ہیں، فلاں بندے سے پیسے لینے ہیں، 3 مہینے ہو گئے، 3 دن ہو گئے، اس کا وعدہ تھا، اس نے پیسے نہیں دیے، ابھی نماز سے فارغ ہوں گا، فون کروں گا، اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ فلاں کام ہے، گھر جاؤں گا، یہ کام کروں گا، فلاں دوست کے پاس جانا ہے، فلاں سے پیسے لینے ہیں، فلاں کو دینے ہیں، فلاں مال ختم ہے، میں نے آرڈر کتنے دن کا کیا تھا، اس نے ابھی تک بھیجا ہی نہیں، لکھ لیا تھا، ایڈوانس میں پیسے بھی لگا دیے۔ یہ ساری چیزیں نماز میں سوچ رہے ہیں، تو نماز کی لذت کہاں سے آئے گی؟ دل میں نور کہاں سے آئے گا؟ دل کے اندر روشنی کہاں سے اترے گی؟ روشنی کے بوئے سارے ہم نے بند کر دیے۔ جہاں سے روشنی آنی تھی، جہاں سے نور آنا تھا، جہاں سے دل کو چمک ملنی تھی، جہاں سے کردار کو نکھار ملنا تھا، ساری کھڑکیاں دروازے تو ہم خود بند کر رہے ہیں۔ اللہ کی محبتوں کا بوا کھولیے، اللہ کی محبتوں کے دروازے کھولیے، دل نور علی نور ہو جائے گا۔ راتیں بھی چمکدار، صبح بھی چمکدار، دوپہر بھی چمکدار، دل بھی چمکدار، آنکھیں بھی چمکدار، سوچیں بھی چمکدار، قبر بھی چمکدار اور آخرت بھی چمکدار۔ ہر شے چمکدار ہو جائے گی اور جگمگ 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 کرے گی جب ہمارا کردار اللہ کی محبت والا ہو جائے گا۔ اللہ سے دل لگائیے، اللہ سے سچی گوڑی محبت اللہ کے رسول کے ذریعے سے کیجئے۔ ڈائریکٹ ہم اللہ سے محبت کے دعوے دار نہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں، حضور کے ذریعے سے اللہ سے محبت کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ عشق مصطفیٰ کا پودا لگائیے، اپنا تن من دھن حضور کے قدموں پہ قربان کرنے کا جذبہ زبانی کلامی نہیں، اندر سے ہونا چاہیے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، کتنا مان تھا، کتنی محبت تھی رب پہ، رب کے ساتھ صحابہ کرام کو، اور انداز دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ ایک عرابی سمجھتے ہیں جی؟ عرابی کہتے ہیں دیہات میں رہنے والا، گاؤں میں رہنے والا، ولیج میں رہنے والا، پنڈ میں رہنے والا۔ ایک صحابی، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ فرشتے لیں گے، جبریل لیں گے، میکائیل لیں گے، اسرافیل لیں گے، کون لے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام مسکرائے، اور حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ قیامت والے دن حساب اللہ لے گا، رب لے گا۔ عرابی مسکرایا۔ یہ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لمبے مسئلے تو نہیں آتے، لیکن جو ہے وہ کمال کر جاتے ہیں۔ عرابی گاؤں کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے مسکرائے، اس طرح سے کندھے پہ رومال رکھا، کندھے پہ رومال رکھ کے چل پڑے۔ اب جب چلے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ عرابی کہنے لگے ہون چھوٹ ہی جاواں گے، اب تو چھوٹ ہی جائیں گے، بات بن ہی جائے گی، اور اللہ معاف کر ہی دے گا اور داخل جنت کر ہی دے گا۔ حضور علیہ السلام نے بازو سے پکڑا، فرمایا ادھر آ، بیٹھ، بتا، پوری بات بتا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تے کہندے ہو کہ رب بڑا کریم ہے،
آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ جب اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت حاوی ہے تو گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اللہ بڑا ہی کریم ہے، اپنے کرم کے صدقے معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اب وہ موڈے پہ رومال رکھ کے وہ صحابی چلے گئے تو حضور نے ان کے بارے میں کیا جملے بولے؟ فرمایا کہ بندہ سادہ ہے مگر بات بڑی کر گیا۔ بندہ سادہ سا ہے، عرابی ہے، دیہاتی ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، لیکن بات بہت بڑی کر گیا کہ رب نے اگر حساب لینا ہے تو رب ہے ہی بڑا کریم، اپنے کرم کے صدقے، محبوب کے صدقے انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک، قیامت والے دن اللہ 2 بندوں کو جہنم جانے کا حکم دے گا۔ کتنے بندوں کو؟ قیامت کے دن اللہ 2 بندوں کو حکم دے گا کہ جاؤ جہنم میں۔ اب وہ دونوں میں سے ایک دوڑ پڑے گا، یعنی کہ مکمل طور پہ جو ہے وہ دوڑ لگا دے گا، اور ایک آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلے گا اور کبھی کبھی مڑ کے دیکھے گا، مڑ کے دیکھتا ہوگا، کبھی آگے چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر آگے چلے گا پھر مڑ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو فرمائے گا دونوں آ جاؤ۔ دونوں کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا بتا میں نے تجھے جہنم میں جانے کا کہا اور تو اس طرح دوڑا کہ جس طرح تجھے جنت کا حکم مل گیا، پہلے تو بتا کہ تو دوڑا کیوں؟ وہ کہے گا مالک و مولا ساری زندگی دنیا میں تیری نافرمانیوں میں گزار دی، آج جب حساب و کتاب ہو رہا تھا تو میں نے سوچ لیا تھا جہنم کا حکم ملا یا جنت کا حکم ملا، رب کی تابع داری کرنی ہے، رب کے حکم پر عمل کرنا ہے، چل کر نہیں دوڑ کر عمل کرنا ہے، تو میں اس لیے دوڑ پڑا تاکہ آج ہی رب کے حکم پر عمل کر لوں، دنیا میں تو نہ کر سکا صحیح انداز میں، تو اس لیے مولا میں دوڑا کہ جہنم میں جلنا قبول ہے مگر آج اللہ کا حکم دوڑ کر عمل کرنا ہے اس حکم پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے بندے سے پوچھے گا تو بتا کہ تو مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا تھا؟ تو بندہ کہے گا مالک و مولا میں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے، اللہ بڑا ہی رحیم ہے، رحمان ہے، کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ میں نے یہ سوچ کر بار بار مڑ کے میں دیکھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہنے آواز پہ جائے، ہو سکتا ہے کہ ابھی رب فرمائے آجا پلٹا، جہنم میں نہیں جا جنت میں چلا جا، ہو سکتا ہے کہ تیری رحمت کو جوش آ جائے، تو میں مڑ مڑ کے اس لیے دیکھ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آ جائے کہ آ میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا۔ تو خالق کائنات قیامت کے دن ان دونوں کو فرمائے گا ہاتھ میں ہاتھ ڈالو اور دونوں جنت میں چلے۔ اللہ کی رحمت پہ امید بھی ہونی چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور اتنا بھی امید نہیں کہ بندہ بے فکری میں جو ہے وہ بے عملی کا شکار ہو جائے، نمازیں چھوڑ کے بندہ کہنے جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو لتر پڑیں گے، آخرت کے اندر جوتے پڑیں گے اگر بندہ گناہ کر کے پھر اللہ پر، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گناہ کر کے یہ کہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، خالق کائنات قیامت کے دن اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، اللہ اس بندے سے، ایسے بندے سے کلام بھی نہیں فرمائے گا جو گناہ کر کے کہے نہیں جی چھڈو جی اللہ تو بڑا غفور الرحیم۔ وہ حضرت صاحب آپ ڈراتے رہتے ہیں، ڈرایا نہ کریں، اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، ہم کون سے منکر ہیں؟ ہم نے تو اس پر 3 2.5 گھنٹے کی تقریریں کی ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، مگر عمل کر کے اللہ کو غفور الرحیم مان، بے عملی کر کے، رب کی نافرمانی کر کے، شراب پی کے، جھوٹ بول کے، چغلی کر کے، والدین کی نافرمانی کر کے، غیبتیں کر کے، بہتان بازیاں کر کے، مکاریاں کر کے، بدکاریاں کر کے بندہ یہ کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا ایسے بدبخت سے اللہ کلام بھی قیامت کے دن نہیں فرمائے گا۔ عمل کر، عمل کرنے کے بعد کہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ رب کو پسند ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ سے پیار ہو جائے تو رات کے سجدے آسان ہو جاتے ہیں، اللہ سے پیار مانگیں
ہمیں تو پیار کے نشے کا پتہ ہی نہیں، پیار کے نشے کا ان سے پوچھئے جو 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ محبت کا نشہ کیا ہوتا ہے ان سے پوچھئے جو ایک سجدہ کرتے تو ساتھ دعا کرتے، رات نہ مکے، رات نہ مکے، رات نہ ختم ہو، مولا رات بڑھا دے، رات لمبی کر دے تاکہ میرا سجدہ مکمل ہو جائے، پورا ہو جائے۔ اور اللہ کے بارگاہ کے اندر ان سے پوچھئے سجدوں کی لذت اور ایمان کی لذت، جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ غوث اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ان کو لذتیں آئی تھی نماز کی، ہمارے اندر کیا ہے؟ نہ نماز کی لذت، نہ تلاوت قرآن کی لذت، نہ نشہ رات کے سجدوں کا، نہ تہجد کا، نہ ذکر کا، نہ درس قرآن کا، آوازاری کے ساتھ، بدمزگی کے ساتھ، اور جو ہے وہ عجیب و غریب انداز کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر بھی ہم اللہ کا ذکر لائٹیں بند کر کے کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، ذکر کرنے کی توفیق ہی نہیں، آئے ذکر کی محفل میں، آئے درس قرآن کی محفل میں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہمیں ذکر کی لذت محسوس نہیں ہوئی، تلاوت قرآن کی لذت ہمارے دل کے اندر اتری نہیں، اللہ کی محبت ہمیں میسر آئی ہی نہیں۔ جس دن اللہ کی محبت ملنا شروع ہو گئی، یقین کریں آپ کا بیڈ پر چارپائی پہ سونے کو دل نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اور جنید بغدادی، آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی آرام نہیں کرتے؟ آپ آرام کیا کریں، رات کو 3 حصوں میں 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک حصہ آرام کر لیا کریں، ایک عبادت کر لیا کریں۔ فرمایا کہ سونے میں وہ مزہ نہیں آتا جو عبادت میں مزہ آتا ہے، سونے کا وہ مزہ نہیں ہے جو سجدوں کا مزہ ہے، سونے کے اندر وہ مزہ نہیں آتا جو مصلی پر بیٹھ کر آنسو بہانے سے آتا ہے۔ یہ مزہ کیا ہوتا ہے ہمیں کیا پتا، ہماری بلا کو یہ مزہ مانگیے، اللہ سے مانگیے، ہاتھ لمبے لمبے اٹھا کے، مولا یہ نشہ عطا کر مرنے سے پہلے پہلے، ہمیں بھی تو پتا چلے کہ پیشانی سجدے میں رکھ کر نشہ کیسا چڑھتا ہے اور کیا چڑھتا ہے، جو تو نے اپنے بندوں کو، اپنے ولیوں کو اور اپنے نیکوں کو عطا کیا، اے اللہ وہ نشہ ہمیں بھی عطا کر۔ ایک بزرگ تھے، وہ ستو پی کے گزارا کر لیتے، کسی نے کہا کہ حضور آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں کھانا اس لیے نہیں کرتا کہ 15 تسبیحات کا فرق پڑتا ہے، روٹی توڑوں گا، سالن لگاؤں گا، منہ میں ڈالوں گا، چباؤں گا، پھر پیٹ کے اندر لے کر جاؤں گا، پھر دوسرا لقمہ توڑوں گا، اس میں ٹائم لگتا ہے، تو مجھے وہ روٹی کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اللہ کے ذکر میں آتا ہے۔ میں جلدی سے 2 چمچ ڈالتا ہوں گلاس کے اندر، پیالے کے اندر، ستو کے گھول کے پی لیتا ہوں، وقت بچ جاتا ہے، اللہ کا ذکر زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیسی زندگیاں تھیں، روٹی کھانے کا بھی ٹائم نہیں، حالانکہ روٹی کھانا بھی سنت ہے، عبادت ہے۔ انداز ان کو عشق نصیب ہوا تھا رب کا، اللہ کی محبت ان کے سینوں کے اندر تھی۔ ہماری تو آوازاری ختم نہیں ہوتی، تلاوت میں بھی باسیاں لے رہے ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، رب کا کلام، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، آسمانوں کی بلندیاں بنانے والا، سورج کو چمک دمک رمک دینے والا، چاند کو روشنی دینے والا، ستاروں کو بنانے والا، تجھے مجھے بنانے والا، نبیوں کو نبوت دینے والا، رسولوں کو رسالت دینے والا، ولیوں کو ولایت دینے والا، لوح و قلم اور کرسی بنانے والا، 7 زمینوں 7 آسمان، چرند پرند درند ہر شے بنانے والا، پوری کائنات کا خالق و مالک، اس کا کلام، اس کی باتیں اور اس کا قرآن سامنے پڑا ہوتا ہے، مزہ نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی محبت کا رائی کے دانے کے برابر ایک قطرہ بھی ابھی میسر نہیں ہوا۔ جس دن اللہ کی محبت مل گئی اس دن آپ الحمد سے شروع کریں گے، دل کرے گا تھوڑا اور پڑھ، تھوڑا اور پڑھ، اور تلاوت کر، والناس تک ختم کریں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 2 قرآن ختم کیا کرتے، 2 قرآن، اور بعض علماء نے فرمایا 1 قرآن روزانہ ختم کیا کرتے۔ ہم 1 سپارہ بھی نہیں پڑھتے، وہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، بعضوں کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، بعضوں کا سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پاؤ پڑا، 2 صفحے پڑھے، 3 صفحے پڑھے، جلدی سے بند کر کے باقی شام کو صحیح، پھر صحیح۔
اور بعضوں کو تو یہ بھی نصیب نہیں، کئی کئی ہفتے گزر جاتے ہیں قرآن ہی نہیں پڑھا۔ آؤ اللہ کی محبت کی طرف۔ آخری بات، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت جابر کے والد ہیں، جنگ احد میں حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جابر آئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میرے والد کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، وہ شہید ہو گئے، رب نے ان کو کیا مقام دیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہر کسی کو پردے میں ملتا ہے، تیرے باپ کو رب بے پردہ ملا ہے۔ اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اللہ رب العزت نے تیرے باپ سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تجھے کیا چاہیے، بے پردہ ملاقات بھی ہو گئی، رب کا دیدار بھی ہو گیا، اور رب نے رب ہو کر پوچھا کہ بتا عبداللہ سے تجھے کیا چاہیے؟ کہا مولا ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، تیرے نام پہ دوبارہ کٹنا چاہتا ہوں۔ یہ محبت ہے، تیرے نام پہ کٹنا چاہتا ہوں، دوبارہ کوئی دشمن میرے اوپر تلواروں کا حملہ کرے، میری گردن کاٹے، بازو کاٹے، ٹانگیں کاٹے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کرے، اور یہ ٹکڑے کسی اور کے نام پر نہیں تیرے نام پر ہوں، تو میں دوبارہ تیرے نام پر کٹنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام، اولیاء کاملین، بزرگان دین، اللہ والے، اللہ کے ولی تو رب کے نام پر کٹ گئے۔ ابھی تک ہم مصلی پہ نہیں بیٹھ سکے، ابھی تک تلاوت قرآن کا نشہ نہیں لے سکے۔ آئیے اللہ سے محبت کا اعلان زبان سے نہیں عمل سے کیجیے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں پہلے بندہ اپنے آپ کو گریبان سے پکڑ کے رب تک لے آئے، مصلی تک لے آئے، اللہ کے ذکر کی عادت ڈالے، زبردستی کرے اپنے ساتھ۔ پہلے زبردستی کرنی پڑتی ہے، دل نہیں کرتا۔ یہ آج یوں سمجھیں کہ میں نے میڈیکل سٹور کھولا ہوا ہے، دوائیاں دے رہا ہوں، ایسی دوائیاں جس کی مجھے بھی اور آپ کو بھی ضرورت ہے۔ تو پہلے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو گریبان سے پکڑو، مصلی تک لے کے آؤ، اپنے آپ کو کھینچ کے اللہ کے ذکر کی طرف لے کے آؤ، آہستہ آہستہ اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دو، نیکیاں کرنا شروع کر دو، اللہ رفتہ 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 اپنی محبت تمہیں عطا فرما دے، تمہیں نیکیوں کی لذت آنا شروع ہو جائے گی، اور سجدوں کی لذت، عبادتوں کی لذت، تلاوتوں کی لذت، مصلی کی لذت، رات کے چھپ چھپ کے سجدوں کی جو لذت ہے وہ ان سے پوچھئے جو مزاروں میں سو گئے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے تو 313 بندوں کو بتانے کو دل کرتا ہے، 313 بندوں کو بہانے سے کہتے ہیں وہ جی میں تہجد میں اٹھا تو میں اپنا باہر دیکھا تو بارش کا موسم تھا تو میں نے پھر تہجد گھر ہی پڑھ لی، تو ویسے کہہ دیتا صبح بارش کا موسم تھا میں ویسے ہی اٹھا تھا، تہجد کا بتانے کی۔ اور ہمیں تو لوگ خصوصی طور پہ بتاتے ہیں تسبیحات، میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہوں، 1000 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہوں، 1000 مرتبہ میں درود شریف پڑھتا ہوں، 34 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتا ہوں، 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں، بتائی جا اور گوائی جا۔ تو بھئی کیوں بتا رہا ہے؟ چھپا کے رکھ، اپنا خزانہ بھی کوئی ظاہر کرتا ہے، کیوں جی بھائی صاحب؟ اپنا خزانہ، کوئی پیسے، کوئی نوٹ، کوئی ہیرے موتی جواہرات جیب میں ڈالے ہوں، رات کا وقت ہو، اندھیری رات ہو اور چھائی بدلی کالی ہو تو بندہ رات میں شور کرے گا او لوگو میرے پاس ہیرے ہیں، او لوگو میرے پاس 5.5 تولہ سونا ہے۔ کون کون کہے گا ایسے؟ کوئی نہیں کہے گا۔ جس کے پاس سونا ہیرے موتی ہوں گے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میرے پاس ہیرے ہیں، لیکن نیکیاں کرنے والا شور مچا مچا کے کہہ رہا ہے میں نے جو ہے وہ 2 سال ہو گئے تہجد پڑھتے ہوئے۔ یہ لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں بتا رہا۔ کئی آ کے کہیں گے جناب میں نے تو 10 سال ہو گئے ہیں، میں ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، 10 سال میں ایک عمرہ بھی نہیں چھوڑا۔ اور بھائی واقعی نہیں تو نے چھوڑا، ایک بھی نہیں چھوڑا جو ساتھ لے کے جائے۔ یہیں پہ جو ہے وہ سارے کا سارا کھانا خراب کر دیا۔ اپنی نیکیاں چھپائیں، اللہ سے محبت مانگیں، آنسو بہائیں، سر سجدے میں رکھ کے کہیں مولا مجھے لذت کیوں نہیں آ رہی؟ میں مسلمان نہیں، میں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی نماز میں لذت نہیں، قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں، اللہ کے ذکر میں لذت نہیں، مجھے حج عمرے میں لذت نہیں، کیا معاملہ ہے اللہ اتنا دل گندا؟
اتنا دل سخت ہے اس کو نرم کر دے، اپنی محبت کا نور ایسا عطا فرما کہ ہر عبادت کا نشہ میرے دل و دماغ میں ایسا رچ بس جائے کہ موت کے بعد بھی، قبر میں، قیامت والے دن بھی یہ نشہ تیری محبت کا، تیرے محبوب کی محبت کا نہ اترے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔